الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا كان هو ومولوده في الجنة صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب حضرات بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے جو آپ سب کے سامنے ایک آیت اور ایک احادیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کو نام کے ساتھ نام اقدس کے ساتھ ندا کرنا یہ منع ہے، لہٰذا جب بھی پکارا جائے جب بھی ندا دی جائے تو یا محمد نہ کہا جائے بلکہ یوں کہا جائے یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ کانو یقولون یا محمد یا ابا القاسم فنہاہم اللہ عن ذلک اعظاما لنبیہ قال فقالوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے لوگ یا محمد یا ابا القاسم کہا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی عظمت کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کر دیا، لہٰذا اس آیت کے اترنے کے بعد پھر لوگ یوں عرض کرتے یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کے نام کی شان تو دیکھیں کہ خود خالق و مالک ہو کر پورے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نام کے ساتھ پکارا، لیکن جب باری آئی آمنہ کی لال کی، صاحب حسن و جمال کی، امت کے غم خار کی، حسنین کریمین کے نانا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نام کے ساتھ نہیں پکارا بلکہ القابات کے ساتھ پکارا۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو نام کے ساتھ پکارا، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا
تو نام کے ساتھ پکارا، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو نام کے ساتھ پکارا، فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تو نام کے ساتھ پکارا، فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو نام کے ساتھ پکارا، فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیکا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکارا تو نام کے ساتھ پکارا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا تو نام کے ساتھ پکارا، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا تو نام کے ساتھ پکارا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صاحب حسن و جمال کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نام کے ساتھ نہیں بلکہ القابات کے ساتھ پکارا کہ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں پر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں پر فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور کہیں پر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور کہیں پر فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کہیں پر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے نام کی شان۔ پھر میں نے امام بصیری علیہ رحمہ سے پوچھا، امام بصیری تو بتا حضور کے نام کی کیا شان ہے؟ تو آپ فرمانے لگے احیا اسمہ حین یدعا دارس الرمم، کہ اگر حضور علیہ السلام کا نام کسی بوسیدہ ہڈی پر، کسی پرانی ہڈی پر لے لیا جائے وہ بھی زندہ ہو کر چلنے لگ جائے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے نام کی شان۔ پھر میں نے علامہ اقبال سے پوچھا، علامہ اقبال تو بتا حضور کے نام کی کیا شان ہے؟ تو آپ فرمانے لگے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عشق رسول انسان کو بلند کر دے اور دنیا کو حضور علیہ السلام کے نام کی روشنی سے منور کر دے۔ پھر میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اعلیٰ حضرت تو بتا حضور کے نام کی کیا شان ہے؟ تو آپ فرمانے لگے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے۔ آخر میں آپ فرمانے لگے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ تو پھر کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہزار بار گشویم از دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر میں اپنا چہرہ ہزار بار گلاب مشک کے ساتھ بھی دھو لوں پھر بھی حضور علیہ السلام کا نام لینا یہ کمال بے ادبی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے نام کی شان کے بارے میں متعدد احادیثیں وارد ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا کان هو ومولوده فی الجنہ، کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس سے میرے نام سے برکت لیتے ہوئے اس کا نام محمد رکھا تو وہ نام رکھنے والا بھی اور اس کا بچہ بھی دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما کان اسم محمد فی بیت الا جعل اللہ فی ذالک البیت برکتا، کہ جس گھر میں محمد نامی کا شخص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم القیامت نادى مناد الا لیکم من اسمہ محمدا فلیدخل الجنۃ لکرامۃ اسمہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا کہ ایک منادی ندا دے گا کہ جس کا نام محمد ہے وہ اٹھے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ یہ نام محمد مصطفیٰ کے اکرام کی وجہ سے ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما
آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی شان کے عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ما طعم علی مائدۃ ولا جلس علیہا وفیہا اسمی الا قدسوا کل یوم مرتین۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے اور جس دسترخوان پر بیٹھا جاتا ہے اور اگر اس میں میرے نام کا کوئی شخص بیٹھتا ہے تو ان دسترخوان والوں کو دن میں 2 مرتبہ برکت دی جاتی ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی شان۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسمی، کہ جس گھر میں محمد نامی کا شخص ہوتا ہے تو اس گھر میں کبھی فقر داخل نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور جس نے محمد نام نہیں رکھا تو اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ ثلاثۃ اولاد فلم یسمی احدہم محمدا فقد جہل، کہ جس شخص کے 3 بچے ہوں تو اس نے ان میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا، فقد جاہل، پس تحقیق اس نے جہالت والا فعل کیا۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ ثلاثۃ اولاد فلم یسمی احدہم محمدا فہو من الجفا، اور جس شخص کے 3 بچے ہوں تو اس نے ان میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا تو اس نے جفا کیا، اس نے جفا کیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ضر احدکم ان یکون فی بیتہ محمد و محمدان و ثلاثۃ، حضور نے فرمایا تمہارے لیے کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر 1 محمد یا 2 محمد یا 3 محمد۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ محمد نامی بچے کے آداب بھی ہوتے ہیں، کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا سمیتم الوالد محمدا، اذا سمیتم الوالد محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه، کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو پھر نہ اسے مارو نہ اسے کسی چیز سے محروم کرو۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمیتم الوالد محمدا فاکرموه واوسعوا له فی المجلس ولا تقبحوا له وجہا، کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر کرو اور اس کے لیے مجلس کے اندر جگہ کشادہ کر دو اور اس کے چہرے کو برا مت سمجھو۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ من کان لہ حمل فنوا ان یسمیہ محمدا ان یسمیہ محمدا فحولہ اللہ تعالی ذکرا وان کان انثی، کہ جس شخص کی بیوی حاملہ ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالی خواہ حمل مؤنث کی صورت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی مذکر کی صورت میں تبدیل کر دیتا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی شان۔ اور اسی طرح حضرت عطا تابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ما سمی مولود فی بطن امہ محمدا الا کان ذکرا، کہ جس پیدا ہونے والے بچے کا نام اپنی ماں کے پیٹ کے اندر محمد رکھا گیا تو وہ صرف لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی شان۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے چومنے کی بھی بہت بڑی برکت ہے، کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کی، تو جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے پاؤں پکڑ کر اسے کوڑا کرکٹ جمع ہونے کی جگہ پر پھینک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے اے ذات باری تعالی، بنی اسرائیل اس بات کے گواہ ہیں کہ اس شخص نے 200 سال تیری نافرمانی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ معاملہ تو ایسا ہی تھا، مگر جب اس شخص نے تورات کو کھولا اس کے اندر تیرے نام کو دیکھا، جب تیرے نام کو دیکھا تو اس کو چوما، پھر تیری ذات پر درود پڑھا، پھر میں نے اس کی جزا یہ دی کہ اس کے تمام گناہوں کو بھی بخش دیا اور اس کا 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے نام کی شان۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، جن میں سے ایک کا نام محمد ہوگا اور دوسرے کا نام احمد ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے بارے میں حکم دے گا، تو وہ عرض کریں گے اے ذات باری تعالی ہم جنت کے مستحق کیوں کر ہوئے؟ تو رب تعالی فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم کر لیا تھا کہ جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا میں اس کو کبھی جہنم کے اندر عذاب نہیں دوں گا۔ اسی طرح نام محمد پر انگوٹھے چومنے کی بھی بہت بڑی برکت ہے کہ حضرت خضر نبی جنا علیہ السلام آپ سے روایت ہے کہ جس نے مؤذن سے اذان کے دوران جس نے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر پھر اپنے انگوٹھوں کو چوما، تو پھر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں پر رکھا تو اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قبل ظفر ابہامہ عند سماع اشہد ان محمد رسول اللہ فی الاذان انا قائدہ ومدخلہ فی صفوف الجنہ، کہ جس شخص نے اذان کے دوران مؤذن سے جب یہ سنا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر اس نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما، تو پھر چوم کر اپنی آنکھوں پر لگایا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو خود لے کر جنت کے صفوں میں داخل کر دوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے نام کی شان۔ اسی طرح حضرت علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اذان کے دوران حضور علیہ السلام کا نام چوما پھر چوم کر اپنی آنکھوں پر لگایا، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول لہ قائدا الی الجنہ، تو حضور علیہ السلام ایسے شخص کے لیے جنت کی طرف قائد ہوں گے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔